اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 10 کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی پڑھی. تو اسی آیت یعنی یہی بات آگے چل رہی ہے. آگے تلاوت سنتے ہیں. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. یغشن ناسا ڈھانپ لے گا لوگوں کو، حاضہ یہ عذاب ایک عذاب ہے، علیم دردناک ہے. تو وہی عذاب جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، تو پھر ان پر قحط کا عذاب آیا اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو یوں لگتا کہ دھواں سا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی یہ چھا گیا لوگوں پر اور یہی دردناک عذاب ہے. تو کہتے ربنا اکشف عنا العذاب، ہے ہمارے رب ہٹا دے ہم سے اس عذاب کو، انا بے شک ہم مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. یعنی اگر ہمارا رب یہ ہم سے عذاب ٹال دے تو ہم ایمان لانے والے بنیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب عذاب موقوف ہوا تو یہ لوگ پھر سے شرک پر آ گئے تھے. پھر اگلی آیت میں فرمایا أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. انا کہاں سے لہم ہو سکتا ہے ان کے لیے، الذکرہ نصیحت، فقط جاءہم اور تحقیق آ گیا ان کے پاس، رسول مبین ایک واضح یعنی واضح کر دینے والا رسول ان کے پاس آ چکا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ان کا پتہ ہے. فرمایا کہ یعنی ان کی غفلت کہاں سے دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایک واضح دلائل لے کر رسول بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. پھر فرمایا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولو، پھر وہ اس سے منہ پھیر گئے، انہو اس سے، وقالو اور کہنے لگے، معلم ایک معلم ہے یعنی سکھایا پڑھایا ہے، مجنون ہے یعنی مجنوں ہے، پاگل ہے یا دیوانہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک واضح طور پر بیان کرنے والا رسول بھی ان کے پاس آیا، لیکن انہوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور اس کو ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ تو پڑھا کر آ گیا ہے اور یہ دیوانہ ہے، یعنی ایسی باتیں کرتا ہے جو دیوانے والی علی ہیں. یعنی کبھی تو کہتے تھے کہ کوئی اجمی سے قرآن سکھا جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سے کہہ کے ہم پر پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں دیتے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر ایمان لے آؤ گے تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے لگتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی الگ الگ موقعوں پر کافروں کے جو الزامات ہیں وہ یہاں پر اکٹھے کر دیے گئے. تو اگلی آیت میں فرمایا یعنی حال ان کا یہ ہے کہ یہ ہدایت لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت میں فرمایا إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. انا بے شک ہم کاشفو ہٹائے دیتے ہیں، العذاب عذاب کو، قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے، ذرا تھوڑی مدت کے لیے، انکم بے شک تم عائدون وہی کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فطرت کو جانتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کون علیم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر قحط کا یہ عذاب کچھ مدت کے لیے ان سے ہٹا بھی دیں تو پھر یہ وہی حرکتیں کرنے لگیں گے جو یہ پہلے کرتے رہے تھے، اور اس قحط کے طبعی اسباب تلاش کر کے پھر اپنی دنیا میں ویسے ہی مصروف ہو جائیں گے، اور انہیں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہمیں ہماری شرارتوں کی سزا کی صورت میں یہ عذاب ملا تھا. یہی انسانوں کا ہمارا بھی حال یہی ہے نا. کوئی مصیبت آتی ہے تو کس طرح ہم اپنے دین کو خالص کر کے اللہ سے جڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دفعہ بخش دے، اس دفعہ ہم نکل جائیں اس بلا سے تو ہم تجھ سے منہ نہ پھیریں. لیکن کیا ہوتا ہے، ادھر مصیبت ادھر بلا ختم ہوتی ہے اور کچھ دن نہیں گزرتے کہ ہمارے دین میں پھر وہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور ہمارا اللہ سے تعلق پھر ویسا ہی کچا ہونے لگتا ہے. اور حتیٰ کہ بعض اوقات جیسے ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ پھر ایسے عذابوں کے مختلف اسباب ہم پیش کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمارے پہلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا اور اس طرح کے اچھے برے دن آتے ہی رہتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ایک دم سے آزماتے ہیں نا، جیسے کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی زلزلے کا جھٹکا لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے
تو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے عمل کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے جڑ جائیں۔ تو ان مواقع پر سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے جب جڑتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں تو کیا تب بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون یوما، جس دن نبطشو ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ ایک بڑی پکڑ، انا منتقمون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو یعنی انتہائی ہٹ درم اور عہد شکن یہ لوگ ہیں، ان پر جب کوئی عذاب آتا ہے تو یہ اسی طرح ایمان لانے والے بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہٹائی جاتا ہے تو جب ہٹایا جاتا ہے تو پھر اسی طرح یہ واپس اپنے کفر میں لوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ہم ایک بڑی پکڑ پکڑیں گے تو ہم ضرور انتقام لینے والے ہیں، اور یہ حقیقتاً ان پر کب ہوا تھا؟ بدر کے میدان میں، ٹھیک ہے، کہ جب ان پر پکڑ آئی تو پھر یہ بچے نہیں، اور ان کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اور آخرت کا معاملہ تو پھر الگ ہے کہ آخرت کی سزا تو وہ الگ ہے۔ پھر آگے سے فرعون اور کی بات شروع ہو رہی ہے تاکہ انسان مزید عبرت حاصل کرے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فتنہ آزمائش میں ڈالا ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون کی قوم کو، وجاءہم اور آیا تھا ان کے پاس، رسول کریم ایک نہایت شریف رسول، یعنی ایک قوم فرعون کو بھی آزمایا گیا اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا تھا۔ جیسے مشرکین مکہ تمہارے پاس ایک واضح ہدایات لے کر رسول اتارا گیا ہے، اسی طرح فرعونیوں کی طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنیادی طور پر تو ہارون علیہ السلام تو ان کے ساتھ مدد کے لیے وزیر کے طور پر بھیجے گئے تھے، تو اس نے بھی ان کو پیغام دیا، کہا أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ان ادو، اس نے کہا کہ میں حوالے کر دو میرے الیہ میری طرف، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار رسول ہوں۔ تو اس پیغام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی یہ اللہ ہی کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے، پیغام ملا ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ یعنی یعنی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہایت اعلیٰ اور بلند سیرت و کردار کے مالک تھے۔ اور پھر فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا ان کو کہ اللہ تعالیٰ علی اللہ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں مجھ پر سرکشی نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، و اللہ، اور یہ کہ نہ تعالو تم سرکشی کرو، اللہ ہی اللہ کے مقابل، انی بے شک میں آتی کو میں لایا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین ایک کھلی واضح دلیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تک جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تم جو اس کا انکار کر رہے ہو اور اس کے آگے کھڑے ہو رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، تو یہ اللہ کے مقابل سرکشی ہے، اور میں تو تمہارے سامنے ایک واضح دلیل پیش کر رہا ہوں اپنی بات کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر دلائل اور یہ معجزات پیش کیے تھے جو کہ ظاہر اللہ ہی کی طرف سے تھے، اور ان کا یہ جادوگر مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ تو جو دعوت موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے تھے وہ دراصل اللہ ہی کی دعوت تھی، اللہ ہی بلا رہا تھا ان کو۔ تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت یا سرکشی پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کے خلاف سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ذرا سوچے کہ اللہ سے سرکشی کرنے کے بعد انسان کیسے بچ سکتا ہے۔ پھر فرمایا إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ وَإِنِّي، اور بے شک میں میں پناہ لے چکا بربی اپنے رب کی، و ربکم اور تمہارے رب کی، ان ترجمون
کہ تم مجھے سنگسار کر دو یا مجھ پر حملہ آور ہو۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اندر ہی اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی، تو بنی اسرائیل کے علاوہ قوم فرعون کے بھی بہت سے آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ فرعون کو اپنی سلطنت کے چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس نے اپنے درباریوں اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، ورنہ وہ تمہارا دین بھی تباہ کر دے گا اور ملک میں سخت بدامنی پھیلائے گا۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی و ربکم، کہ میں اپنے پروردگار کی اور اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ چکا ہوں، لہٰذا تم میرا بال بھی نہ بکا کر سکو گے، تم مجھ پر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو، یعنی اگر میری تصدیق نہیں کرتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، اور کیونکہ کیا ہے کہ اگر ایسا کرتے رہو گے تو تم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ پھر آگے فرمایا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فدعا، تو آخر کار اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، انا بے شک ہاؤلائی یہ قومن ایک قوم ہے، مجرمون جو مجرم ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، اور ایسی ہی فریاد تھی جو کہ انبیاء کرام اپنی قوم سے مایوس ہو جانے کے بعد کرتے ہیں، یعنی جب وہ ان کو سمجھاتے ہیں اس کے باوجود بھی قوم راہ راست پر نہیں آتی، تو انبیاء جب پوری طرح سے ان سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر انہوں نے اللہ کو پکارا، کہ اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ یہ لوگ تو بہت ہی مجرم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا، تو فرمایا، جواب دیا گیا فَأَسْرِ، تو لے چل بھی عبادی میرے بندوں کو، لیلاً رات کے وقت، انکم بے شک تم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے فرما دیا گیا کہ تم لوگ نکلو، رات کے وقت تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو سب کے سب آپ پر ایمان لا چکے تھے، تو ان میں سے اکثر جو لوگ تھے اپنے ایمان کو فرعون کی ایذا رسانی کے خوف سے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ فرعونیوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ان سب ایمان لانے والوں کو لے کر خفیہ طریقے سے مصر سے ہجرت کر جائیں۔ یہ لوگ 1,00,000 سے زائد تھے، چنانچہ آپ نے خفیہ طریقے سے سب کو ہجرت کا پیغام پہنچایا، اور وقت اور جگہ بھی مقرر کر دی گئی جہاں وہ سب اکٹھے ہو کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ تو ساتھ ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع بھی دے دی گئی تھی کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ انکم متبعون، کہ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنی اسرائیل وہاں پر سمندر تک پہنچے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعونی اور ان کے سارا لشکر جو ہے ان کے لیے ان کے تعاقب میں نکل پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پانی پر مارا، تو پانی 2 پہاڑوں کی صورت میں کناروں پر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ اس منظر کو تصور کریں کہ سارا پانی سائیڈوں پہ کھڑا ہوا ہے، اور زمین میں راستہ جو تھا وہ خشک کر دیا گیا، ہواؤں کو حکم ملا اور راستہ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے لیے خشک کر دیا گیا، اور یہ وہاں سے دوڑتے ہوئے نکل گئے، اور جب یہ دوسرے کنارے پر پہنچے تو ان کے پیچھے ہی فرعونی بھی دریا میں یعنی اس راستے پر اتر گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اِنَّهُمْ بے شک وہ جُندٌ لشکر ہے، مغرقون غرق ہونے والا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ
پانی سائڈوں پہ کھڑا ہوا ہے. ہم یعنی ایک انسان کی تو یہ اپروچ ہوتی ہے نا کہ کسی طرح یہ پانی بند ہو جائے ان پر، لیکن نہیں، ابھی پانی کو اسی طرح کھڑا رکھا گیا ہے یہاں تک کہ سارے فرعونی اس کے اندر داخل ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھر اس وقت جون سا ہے وہ پانی ان پر مل گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انہم جند مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والی قوم ہیں، یعنی یہ ڈوبنے والی فوج ہی بنیں گے. اور اللہ اکبر، کیا حسرت کی بات ہے. کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی باغ اور چشمے، و زروع و مقام کریم، کم ترکوا کتنے ہی چھوڑے، من جنات و عیون باغ اور چشمے، باغات اور چشمے، و زروع اور کھیت، و مقام کریم اور شاندار محلات، شاندار جگہیں باعزت کی جو وہ چھوڑ گئے. وہ نعمتن اور نعمتیں کانوں تھے وہ فیہا فاکہین، جس میں وہ مزے کر رہے تھے. کتنے ہی عیش و عشرت کے سامان جس میں وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. سارا سامان عیش جس میں وہ مگن رہتے تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گیا. اللہ اکبر. کذالک، اسی طرح، وہ اورثناہا اور وارث کر دیا ہم نے اس کا، قومن آخرین، دوسری قوم کو. کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک قوم اپنی نافرمانی کی وجہ سے پھر ہلاک کر دی جاتی ہے تو پھر دوسری قومیں وہاں پر وارث ہو جاتی ہیں، دوسری وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قومیں بھیج دیتے ہیں. پھر فرمایا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بقت، تو نہ رویا، علیہم ان پر، السماء و آسمان، والارض اور زمین، وما كانوا منظرین اور نہ ہی ان کو ذرا سی مہلت بھی دی گئی. تو کیا صورتحال ہوئی کہ نہ تو ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی وہ مہلت دیے جانے والے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نیکوکاروں کے مرنے پر وہ جگہیں روتی ہیں جہاں پر وہ سجدے کرتے تھے، لیکن بدکاروں پر تو نہ آسمان کو کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی زمین روتی ہے، بلکہ وہ تو یعنی زمین تو ان کے جانے سے آرام پاتی ہے کہ یہ ایسا ظالم زمین سے چلا گیا. تو کوئی نیک عمل ایسا نہیں تھا کہ کوئی آسمان کی طرف بلند ہوتا ہو ان کی طرف سے تو آسمان روتا کہ اب ان کی طرف سے نیک اعمال بند ہو جائیں گے، اور نہ ہی زمین پر کوئی سجدہ تھا، کوئی نیک اعمال تھے کہ زمین ان کے مرنے پر افسوس کرتی یا روتی. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے ان کو نجات دے دی. تو اس طرح سے بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات پا گئے جو ان کو دردناک یعنی ذلیل کرنے والا عذاب دیتے تھے. اور یہ کون لوگ تھے؟ من فرعون سے، انہو بے شک وہ، کانا تھا، عالین چڑھنے والا، من المسرفین ان حد سے بڑھ جانے والوں میں، یعنی فی الواقع حد سے گزر جانے والوں میں بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، یعنی نہایت ہی سرکش اور ڈھیر تھا. تو بنی اسرائیل کے حق میں مجسم عذاب بنا ہوا تھا، یعنی ہر وقت وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کو کس طرح سے زیادہ رسوا کن سزائیں دے سکتا ہے. تو حد سے بڑھنے والے لوگ تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا کانا عالیم من المسرفین، یعنی ان حد سے بڑھے ہوئے لوگوں میں سے بھی اس کا سر سب سے اونچا تھا. اور اس کی حکومت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی مستحکم اس کو عطا کی تھی، اور یہ اپنے آپ کو سورج خاندان سے منسوب کرتا تھا، اپنی رعایا کا قانونی سیاسی خدا بنا ہوا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا. اور جب اس نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، ان کی مخالفت پر اتر آیا، تو اب یہ سب کو جو ہے کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے نا پہلے شان نزول کے مطابق، کہ دیکھو کفار مکہ، تم نے اس کا حشر دیکھا تو اس کے مقابلے میں تم تو کچھ بھی نہیں ہو. یعنی وہ تو مصرفین میں عالیہ تھا، یعنی بہت زیادہ چڑھا ہوا تھا، تو تم تو اپنی چھوٹی چھوٹی قبائلی سرداریوں پہ اتراتے ہو. اگر تم فرعون والی سرکشی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے انجام سے محفوظ فرمائے. اور ہمارے اندر بھی اگر کوئی ذرا برابر بھی کوئی تکبر ہے تو ہمارے اندر سے وہ نکل جائے
اور ہم حد سے بڑھنے والے نہ ہوں. اور پھر یہ کہ عالیم من المسرفین، حد سے بڑھنے والوں میں بھی اونچے درجے کا. اور بعض اوقات ہم تکبر کے مارے اپنے معاملات میں اسراف کر رہے ہوتے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسی اتنی ہماری اوقات نہیں ہوتی جتنا ہم اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.